رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کب سے درود پڑھ رہا ہے، کب سے درود بھیج رہا ہے؟ میرا رب اپنے محبوب کی ذات پر کب سے درود بھیج رہا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب سے درود بھیجا جا رہا ہے اور کب سے درود پڑھا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حکمت کو بیان فرمایا اور فرمایا یصلون علی النبی، کہ نبی پر درود پڑھا جا رہا ہے، نبی پر۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام نبوت بھی عطا فرمایا ہے اور مقام رسالت بھی عطا فرمایا ہے اور مقام عبدیت بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب بھی ہیں، حبیب بھی اپنا بنایا، رسول بھی بنایا، نبی بھی بنایا اور مقام عبدیت، خاص عبدیت بھی عطا فرمائی۔ لیکن اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجنا، نبی پر سلام بھیجنا۔ یہاں پر نبی کا لفظ کیوں ارشاد فرمایا؟ حالانکہ یہاں پر اعلیٰ عبد بھی آ سکتا تھا کہ اپنے بندے پر درود بھیجتا ہے، اعلیٰ رسول بھی آ سکتا تھا کہ اپنے رسول پر درود بھیجتا ہے، یا اس طرح سے آپ کے دیگر جو اوصاف ہیں، حبیب ہیں آپ، تو وہ بھی آ سکتا تھا۔ لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا علی النبی، یصلون علی النبی، کہ نبی پر درود بھیجتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیارا حبیب کب سے نبی ہے، میرے اور آپ کے مدنی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب سے نبی ہیں، آپ کب سے رسول ہیں، کب سے نبی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کب سے نبوت عطا فرمائی؟ قرآن پاک میں یہ جو مقام اور یہ جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام وہ ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی کوئی انسان نہیں بنا، ابھی کوئی کچھ بھی نہیں بنا، کچھ بھی ابھی مارز وجود میں نہیں آیا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس وقت جو ہے اپنے محبوب کی ذات پر، اپنے نبی کی ذات پر، اپنے حبیب کی ذات پر، فرمایا اس وقت درود بھیج رہا ہوں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں اس وقت نبی تھا، کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے تو اس وقت اللہ کے محبوب نبی تھے۔ اور قرآن پاک میں اس کی مثال دوسری مل جاتی ہے کہ جب اللہ خالق کے کائنات نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا، انبیاء سے وعدہ لیا، تو اس وقت بھی میثاق النبیین، نبوت کو اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹ کیا، نبوت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ذات پر اس وقت سے درود بھیج رہا ہے، اس وقت سے جو ہے وہ رحمت نازل فرما رہا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، ابھی تک کوئی انسان مارز وجود میں نہیں آیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، ابھی تک کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی میرے محبوب کی ذات پر درود بھیجا جا رہا تھا اور میرا رب بھیج رہا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں اذان سے پہلے درود پڑھو اور اذان کے بعد نہ پڑھو، اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے تو جو ہے وہ آواز وہ کم رکھنی چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ درود و سلام اذان سے پہلے پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، تو کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی صبح کے وقت پڑھیں، تو کچھ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مزار پر جا کر پڑھیں، ادھر سے آپ سنتے نہیں ہیں۔ تو قرآن کو دیکھیں کہ قرآن نے کیا فیصلہ فرمایا، فرمایا کہ اس وقت میرا رب درود بھیج رہا ہے جب یہ آج کل کے اعتراض کرنے والے، ان کی روحیں ابھی تک نہیں بنی تھیں، یہ ابھی پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، ان کی روحیں ابھی تک نہیں بنی تھیں،
اس وقت سے پہلے میرا رب میرے محبوب کی ذات پر درود بھیج رہا ہے، اور جب یہ سب ختم ہو جائیں گے تب بھی میرا رب اپنے حبیب کی ذات پر درود بھیجتا رہے گا۔